بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں عرفان اللہ، اور ڈیزائن ڈاکومنٹ کے لیے ہم ایک فری ہیلپ ٹیوٹوریل سیریز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج اس سیریز میں سے ہمارا تھرڈ ٹیوٹوریل ہے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے ٹیوٹوریل کا ٹاپک ہے آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈائیگرام۔ ٹھیک ہے جی، آرکیٹیکچر کے نام سے ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ کس قسم کی ڈائیگرام ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس جو ہے کسی بلڈنگ کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے، اس کا میپ ہوتا ہے ہمارے پاس، ایک اسٹرکچر ہوتا ہے آپ کے پاس، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم یعنی کہ اس سینس میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈائیگرام میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس لیئرز اور ٹیئرز جو ہیں، یہ دو قسم کے سٹرکچرز یوز ہوتے ہیں، اور ان سٹرکچر کی مدد سے جو ہے ہم ہمارے اپلیکیشن میں جو آپریشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ مینٹینیبلٹی ہے، ری یوزیبلٹی ہے، اسکیلیبلٹی ہے، روبوٹنس ہے، تو یہ جو چیزیں ان کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ لیئرز بنا کے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اس طرح کر کے یا اس ویو سے دیکھتے ہیں۔ لیئرز جو ہیں اس میں ہم لاجیکل ویو دکھاتے ہیں سسٹم کا، اور ٹیئرز جو ہیں اس میں ہم فزیکل ویو دکھاتے ہیں۔ اب آپ کو کیا ریکوائر ہے، آپ نے ڈیزائن ڈاکومنٹ میں آرکیٹیکچر ڈائیگرام کی ہیڈنگ کے نیچے دیکھا ہوگا کہ پرووائڈ اے ٹیئرڈ آرکیٹیکچر آف دا سسٹم، تو ہم نے اس کی ٹیئرڈ ڈائیگرام جو ہے وہ بنانی ہے۔ اب وہ کیسے بنے گی، یہ CS506 کا لیکچر نمبر 41 ہے، اور اس میں سے میں نے ایک ایگزامپل اور آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے ایک ڈائیگرام چوز کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹیئرڈ آرکیٹیکچر ہے۔ اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کی تین جو ہے نا وہ سیپریشن وہ کی گئی تین پارٹس میں، اور ہر ایک پارٹ میں جو ہے ایک ایک لیئر وہ بنائی جا رہی ہے، یا ملٹیپل لیئرز میں ہیں، جیسے مڈ میں جو ہے وہ دو لیئر بنی ہوئی ہے۔ تو ٹاپ پہ آپ کی پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے جو کہ یو آئیز ہوتی ہیں، اور مڈ میں جو ہے وہ سروسز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو ہے اینڈ پہ وہ EIS کی لیئر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو کہ ڈیٹا بیس وغیرہ کو کنیکٹ کرنے کے لیے یا اس قسم کی بیک گراؤنڈ جتنے بھی وہ ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں ان کے لیے یوز ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، یہ کلیئر ڈائیگرام کی ایگزامپل ہے، اور یہ بھی میں نے CS506 سے ہی لی ہے۔ اس میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوزر جو ہے یو آئی کمپوننٹ سے انٹریکشن کر رہا ہے، پھر سروسز انٹرفیس ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ ایکسیس کیا جا رہا ہے۔ تو اسی قسم کی ڈائیگرامز جو ہیں وہ ہم نے بنا کے دکھانی ہوں گی۔ یہ دیکھ لیں، ایک اور ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے، پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے، پھر نیچے جو ہے وہ بزنسز ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے کچھ سروسز وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں ان کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اینڈ پہ اگر ڈیٹا بیس ہے تو اس کی کنیکٹیوٹی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو آج کے ٹیوٹوریل میں بس اتنا ہی، اور اس میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا کنٹیکٹ نمبرز، ای میل ایڈریس، اسکائپ یا جو بھی کمیونیکیشن کا جو جتنے بھی ذریعے ہیں آپ ان سے مجھ سے ان کے ذریعے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی آپ سے لاسٹ ٹیوٹوریل میں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بنا تو لیتے ہیں، بہت اچھی طرح وہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو ہلکی سی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہیں جا کے جو ہے اسٹک ہو جاتے ہیں، تو جسٹ ان کو بوسٹ اپ کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے میں نے ایک پلان کیا تھا، میں نے کچھ سوچا تھا کہ ایک جنرل ڈیزائن ڈاکومنٹ جو کہ آپ کے پروجیکٹ اسپیسیفک ہوگا، جو پروجیکٹ ہے اسی پروجیکٹ کا مکمل ڈیزائن ڈاکومنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر ایک چیز پراپرلی ہینڈل کی گئی ہوگی، لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ ہوگا جنرل اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ہوگا۔ اب یونیک اس کو آپ نے خود کرنا ہوگا، اس میں چینجز کیسے کریں گے آپ اپنی SRS کے مطابق اس میں آپ چینجز کریں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر وہ ڈیزائن ڈاکومنٹ جو ہے
وہ مل جائے گا. اس کی جو پرائس ہوگی بالکل ویری ریزنیبل ہوگی. اور اگر وہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ جو ہے ویسے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جہاں آپ سٹک ہیں. اور اگر وہ ڈیزائن ڈاکومنٹ آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ فل میری رسپانسبلٹی پہ ہوگا. اس میں جہاں آپ سٹک ہوں یا جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے امینڈمنٹ جو بھی آپ کرنا چاہیں, موڈیفیکیشن کرنا چاہیں, جہاں آپ کو تھوڑا بہت پرابلم آ رہا ہے, میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو فل گائیڈ لائن اس کے بارے میں پرووائڈ کروں گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریڈی میڈ ڈیزائن ڈاکومنٹ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی اویلیبل ہیں. یہ جسٹ آپ کی فیسلٹی کے لیے ہیں. میرا ایم جو ہے وہ فری ہیلپ پرووائڈ کرنا ہے. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے, ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے اب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور جائیں اور پھر وہاں سے ڈس اپوائنٹ ہوں, ڈسہرٹ ہوں, اور پیسہ بھی ضائع ہو, وقت بھی ضائع ہو, تو میں اپنے طور پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر فیسلٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ٹیوٹوریل میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.